الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل میرے حاضرین ناظرین سامعین کے مال جان عزت آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے حق سچ ٹھیک ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ عز و جل اپنے شان کریمی کے صدقے سے مجھ بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے کافروں کا مسلمانوں سے کلام۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیت کریمہ سورہ مریم آیت نمبر 73 پارہ نمبر 16 ترجمہ: اور جب ان کے سامنے ہماری روشن آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں دونوں گروہوں میں کس کا مکان بہتر اور مجلس اچھی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ عز و جل نے دو قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ان میں پہلی قسم کے لوگ کافر ہیں، مشرک ہیں، بت پرست ہیں، اللہ عز و جل کے علاوہ کی عبادت کرنے والے ہیں، بتوں کو معبود ماننے والے ہیں۔ اور دوسری قسم کے لوگ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کرنے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے عشق کرنے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنے والے ہیں، شدید اللہ عز و جل سے محبت کرنے والے ہیں، صرف اور صرف اللہ عز و جل کو ہی معبود ماننے والے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے آغاز کے اندر اللہ عز و جل نے فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں، یہ ایسی آیات ہیں جن کا سمجھنا آسان ہے، ان کا سمجھنا مشکل نہیں، آسانی کے ساتھ سمجھ آ جاتی ہیں۔ اس وقت کے دور کے کافروں کو بھی سمجھ آ جاتی تھیں، اور آج کے دور کے کافروں کو بھی تراجم وغیرہ پڑھ کر سمجھ آ جاتی ہیں۔ مطلب یہ کہ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سے کیا بات کر رہے ہیں، کیا بات ہم سے ہو رہی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آیات کو پڑھ کر سناتے ہیں، ان پر تلاوت ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا پیغام انہیں دیتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اگلے حصے کے اندر اللہ عز و جل نے کفار کے رد عمل کو بیان فرمایا ہے۔ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا۔ کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ایمان والوں کو دونوں گروہوں میں سے کس کا
مقام اور مجلس اچھی ہے۔ وہ لوگ جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ عز و جل نے یہ بھی بیان فرما دیا کن کو کہتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے اس آیت کے اندر وہ بھی بیان فرما دیا، یہ کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا واسطے ایمان والوں کے دونوں گروہوں میں سے بہتر مقام اور مجلس اچھی کس کی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ عز و جل، اس آیت کریمہ کے آخر میں اللہ عز و جل نے کفار کا ذکر فرمایا ہے۔ کفار دنیاوی لحاظ سے مسلمانوں سے بہتر نظر آتے ہیں، اور دوسرا مجلس کے لحاظ سے کہ ان کی مجلس زیادہ دنیاوی لحاظ سے زیادہ بہتر دکھائی دیتی ہے۔ اس طرح اللہ عز و جل نے کفار کو بیان فرمایا دو لحاظ سے اس آیت سے بہتر ہے۔ ایک مقام کے لحاظ سے کہ ہم مقام و مرتبہ اور عزت و شان کے لحاظ سے مسلمانوں سے بہتر ہیں، اور دوسرا مجلس کے لحاظ سے ہم مسلمانوں سے بہتر ہیں کہ ہماری مجلس زیادہ بارونق ہوتی ہے۔ یہ جو کافر ہیں مرنے کے بعد اٹھنے کے منکر ہیں، نضر بن حارث اور اس جیسی سوچ رکھنے والے دیگر کافروں کے سامنے جب قیامت قائم ہونے اور اجسام کا حشر ہونے پر دلائل پیش کیے جاتے ہیں، تو یہ کافر ان دلائل کے جواب میں خوب بناؤ سنگھار کر کے، سر میں تیل ڈال کر، کنگھی کر کے، عمدہ لباس پہن کر اور فخر اور تکبر کے ساتھ ان دلائل کے جواب میں غریب اور فقیر مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم اپنی معاشی حالت کو دیکھو اور ہماری معاشی حالت پر غور کرو۔ ہم اعلیٰ قسم کی رہائش گاہوں میں رہتے ہیں، ہم اعلیٰ قسم کے کھانے کھاتے ہیں، اعلیٰ قسم کا لباس پہنتے ہیں، ہماری زندگی اعلیٰ ہے، اور ہماری مجلسیں بھی تمہاری محفلوں سے، مجلسوں سے زیادہ بارونق ہوتی ہیں، اور تمہارا حال ہمارے حال سے بالکل برعکس ہے۔ اس سے تم سمجھ جاؤ کہ اگر ہم باطل پر ہوتے تو ہم بدتر ہوتے اور تم بہتر ہوتے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ عز و جل کفار کے لیے آیات کو کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں۔ کفار ان آیات کو سمجھتے نہیں، ان پر غور و فکر نہیں کرتے، ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے، بلکہ وہ آگے سے جواب دیتے ہیں، آگے سے وہ دلائل دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کوئی کافر دنیا میں امیر ہے، مالدار ہے، دنیاوی لحاظ سے اچھی زندگی گزار رہا ہے، اس کے پاس اچھا لباس ہے، اچھا گھر ہے، اس کی مجلسیں امیر ترین لوگوں میں ہوتی ہیں، اس کے پاس نوکر چاکر ہیں، گاڑیاں ہیں، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ آخرت میں بھی ان سہولیات سے فیض یاب ہوگا، اس کو یہ سہولیات ملیں گی۔ وہاں تو اس کے برعکس اس کے ساتھ ہوگا، وہاں تو اس کافر کو عذاب وہاں پر دیا جائے گا، سخت ترین عذاب اس کے لیے ہوگا۔ اور جو کافر ہیں ان کے لیے سب کچھ دنیا میں ہی ہے، اور جو مومن ہیں مومن کے لیے آخرت میں بھی ہے اور دنیا میں بھی ہے۔ کفار کی دنیاوی سائنسی ترقی ایجادات کو دیکھ کر مسلمانوں کو مرغوب نہیں ہونا چاہیے، اور کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو کافروں سے ہلکا یا کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو سمجھتے ہوں۔ کفار اپنے مال و دولت کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کے متعلق شکوک و شبہات ڈالتے رہتے ہیں، یہ کفار کا پرانا طریقہ ہے۔
ایک مومن جتنا کوئی بھی امیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی دولت ایمان موجود ہے۔ اللہ عز و جل نے اسے ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ مسلمان کے پاس ہر چیز ہی اعلیٰ سے اعلیٰ ہے۔ اللہ عز و جل جیسا معبود کسی اور کے پاس نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نبی کسی اور کے پاس نہیں۔ قرآن مجید جیسی کتاب، عظیم الشان آسمانی کتاب کسی اور کے پاس نہیں۔ اللہ عز و جل نے یہ سب کچھ مسلمانوں ہی کو عطا فرمایا ہے۔ مسلمان کو اپنے مقدر کے اوپر رشک کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سب انسانوں سے بہتر ہے، اور اللہ عز و جل نے جو کچھ اسے عطا فرمایا وہ بھی سب سے بہتر ہے۔ ہمیں اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں مومن بنایا، ایمان والا بنایا، دائرہ اسلام میں ہمیں داخل فرمایا۔ اگر ہم کافر ہو جاتے، کافر پیدا ہو جاتے تو ہم کیا کر لیتے؟ ہمیں اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ عز و جل نے ہر پسندیدہ چیز ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ عز و جل نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرما دیا، اپنا پسندیدہ ترین مذہب دین اسلام ہمیں عطا فرما دیا۔ اللہ عز و جل نے اپنا کلام قرآن مجید عظیم الشان آسمانی کتاب ہمیں عطا فرما دی۔ ہمیں اللہ عز و جل کا بہت زیادہ ان باتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ان مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے جو کفار کی طرف مرغوب ہوتے ہیں۔ کفار کہتے ہیں ہمیں کیا اگر ہم باطل پر ہیں، ہماری عزت ہے، ہمارے پاس مال زیادہ ہے، ہمارے پاس آدمیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ یہ کافروں نے اپنے حق پر ہونے کی دلیل دی کہ کافر سب کے سب امیر ہیں، ان میں کوئی بھی فقیر نہیں ہے۔ اللہ اپنے پیاروں کو کفار کے دھوکہ اور ان کی طرف میلان کرنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو کچھ ہمارے پاس ہے، تاکہ اللہ عز و جل ہمیں اور سے اور نوازے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔